ایک ضعیف شخص جس کے 5 بیٹے تھے، اس نے اپنی ساری دولت بیٹوں میں تقسیم کر دی۔ اس نے سوچا اب مجھے روپے پیسے کی کیا ضرورت ہے، باقی زندگی کے دن اپنے بچوں کے ساتھ گزار لوں گا۔ پہلے وہ اپنے بڑے بیٹے کے گھر گیا اور اس کے پاس رہنے لگا۔ اب وہ اس کا ادب بھی نہ کرتا تھا، بلکہ کبھی کبھی تو اپنے والد کو ڈانٹ دیتا تھا۔ بوڑھے کو نہ وقت پر کھانا ملتا نہ کپڑا۔ آخر بوڑھا بھی اپنے بڑے بیٹے کے سلوک سے تنگ آیا اور دوسرے بیٹے کے پاس چلا گیا۔ وہاں بھی ابتدائی ایام اچھے گزرے، پھر یہ بیٹا بھی بڑے کی طرح بیزار ہو گیا۔ اس کی بیوی تو اپنے سسر کے ساتھ بدزبانی بھی کرتی اور کہتی کہ ہم پہلے ہی مشکل سے گزر بسر کر رہے تھے کہ تم نے بھی آ کر مزید پریشان کر دیا ہے۔ بیچارہ بوڑھا جلد ہی وہاں سے بھی اکتا گیا۔ پھر چھوٹے بیٹے کے پاس گیا، مگر اس کے سلوک سے بھی پریشان ہو کر وہ سب سے چھوٹے اور لاڈلے بیٹے کے پاس جا پہنچا اور وہاں سے بھی تنگ ہو کر نکلا۔ بیچارے کو کہیں چین نہ ملا۔ سارے بیٹے اپنے والد کو ساتھ رکھنے سے بچنا چاہتے تھے۔ کوئی کہتا میرے اتنے بچے ہیں، تم کو کیسے رکھ سکتا ہوں؟ کوئی کہتا کہ میرا گھر چھوٹا ہے۔ کوئی کہتا کہ میں خود بہت غریب ہوں۔ والد اپنے 5 بیٹوں کی خوشامد کرتا اور اس نے رو رو کر کہا کہ میں تمہارا باپ ہوں، میرے بڑھاپے اور کمزوری پر ترس کھاؤ، مگر کوئی بھی پرواہ نہ کرتا۔ ایک مرتبہ 5 بیٹے اکٹھے ہوئے اور سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ والد کو اسکول بھیج دیا جائے۔ وہ روزانہ صبح کو جائے اور شام کو آئے، تھوڑی سی روٹی اسے ساتھ دے دی جائے۔ والد نے سنا تو بڑی عاجزی کے ساتھ بیٹوں سے کہا، مجھے تو پڑھنا نہیں آتا، میں بوڑھا ہوں، میری آنکھیں کمزور ہیں، مجھے اچھی طرح دکھائی بھی نہیں دیتا، اب میں اسکول جا کر کیا کروں گا؟ مجھے کہیں رہنے کی تھوڑی سی جگہ اور ایک ٹکڑا روٹی دے دیا کرو، میں پڑا رہوں گا۔ مگر ظالم بیٹوں نے والد کی ایک نہ سنی اور گاؤں سے دور ایک اسکول میں زبردستی بھیج دیا۔ والد روتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ راستے میں ایک ضعیف امیر آدمی کا گھوڑا وہاں سے گزرا، تو اس نے گھوڑے سے اتر کے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ سکول جا رہا ہوں، ضعیف العمر اور مظلوم والد نے جواب دیا۔ میاں اس عمر میں سکول جاؤ گے؟ یہ تو تمہارے گھر میں آرام سے بیٹھنے کے دن ہیں۔ مظلوم والد نے اپنی پوری کہانی سنائی تو امیر آدمی نے کہا کہ بڑے میاں سکول جانے کا خیال تو بیکار ہے، مگر تم غم نہ کرو، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے ایک تھیلی نکالی اور اس میں کوئی چیز بھر دی، پھر تھیلی کو ایک لکڑی کے صندوق میں رکھ کر صندوق کو اچھی طرح بند کر دیا۔ صندوق اس کو دیتے ہوئے اس کے کان میں کچھ کہا۔ ضعیف والد صندوق لے کر خوشی خوشی گاؤں واپس پہنچا۔ بیٹوں نے جو دیکھا کہ والد ایک صندوق بغل میں دبائے آ رہا ہے تو سمجھ گئے کہ اس میں ضرور کوئی دولت ہے۔ انہوں نے اپنے والد سے یہ نہ پوچھا کہ تم سکول کیوں نہیں گئے، بلکہ سب خاطر تواضع میں لگ گئے۔ ہر ایک اسے اپنے گھر چلنے کو کہتا۔ پھر انہوں نے والد کو خوب کھانا کھلایا۔ کھانے پینے کے بعد بوڑھے نے کہا، میرے بچوں، اپنی جوانی میں نے کچھ دولت جمع کر کے جنگل میں دفن کر دی تھی، مجھے اس کا خیال نہیں رہا، آج جو ادھر سے گزرا تو یاد آیا، زمین کھودی تو صندوق جوں کا توں تھا، اب یہ میرے زندگی تو یوں ہی بند رہے گا، میرے مرنے کے بعد اسے کھولنا اور تم میں سے جو میری زیادہ خدمت کرے گا
اور بڑھاپے میں مجھے آرام دے گا، اس دولت کا زیادہ حصہ اسی کو ملے گا۔ یہ سن کر پانچوں بیٹے آپس میں لڑنے لگے کہ ابا کو میں اپنے پاس رکھوں گا۔ اب بوڑھا جس بیٹے کے پاس بھی جاتا اس کی خوب آہو بکت ہوتی، سب اس کے کھانے پینے کپڑے اور آرام کا خیال رکھتے۔ اسی طرح بوڑھے کی زندگی مزے میں گزرنے لگی۔ بہت دنوں تک آرام سے زندگی گزارنے کے بعد بوڑھا مر گیا۔ پانچوں بیٹوں نے مل کر بڑی شان سے اس کو دفن کیا، شاندار فاتحہ کرائی، غریبوں کو خیرات دی، پھر سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد صندوق کھولنے لگے۔ مگر صندوق کھولنے سے پہلے ہی پانچوں بھائیوں میں لڑائی ہونے لگی۔ ہر ایک کہتا کہ میں نے ابا کی زیادہ خدمت کی ہے، اس لیے بڑا حصہ مجھے ملنا چاہیے۔ آخر میں یہ طے پایا کہ سب میں برابر تقسیم کریں گے۔ صندوق کھولا گیا تو اس میں سے بڑی خوبصورت ریشمی تھیلی نکلی جس کا منہ بند تھا۔ اس میں چھن چھن کی آواز آ رہی تھی۔ بڑی بے صبری سے تھیلی کھولی اور فرش پر خالی کر دی، مگر کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کانچ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گر کر فرش پر پھیل گئے۔ اس پر پانچوں بیٹوں کو بہت غصہ آیا اور وہ آپس میں ہی لڑنے لگے۔ گاؤں کے دوسرے لوگ یہ دیکھ کر خوب ہنسے اور ان نافرمان اولاد سے کہا، دیکھ لی اپنے بوڑھے باپ کی عقل، اسے اسکول بھیج رہے تھے نا تم سب، مگر اس نے اسکول گئے بغیر کیسا مزیدار سبق سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی بغیر کسی لالچ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔